بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سنیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، تتیانوس کی موت۔ تو بچوں، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ سیدہ حنا جو سیدہ مریم کی والدہ ہیں نے ایک منت مانی تھی کہ ان کے ہاں جو بھی اولاد ہوگی اس کو وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ لہٰذا جب سیدہ مریم کی ولادت ہوئی تو سیدہ حنا نے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور سیدنا زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی۔ اور سیدہ مریم بہت عبادت گزار خاتون تھی، آپ کے حجرے میں بے موسم پھل بھی آیا کرتے تھے۔ ایک دن سیدہ مریم اپنے حجرے میں عبادت کر رہی تھی کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کے پاس بھیجا۔ جبرائیل امین ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں ان کے پاس تشریف لائے۔ سیدہ مریم اپنے حجرے میں ایک اجنبی آدمی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ حضرت مریم نے فرمایا، میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ تو حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں، جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا۔ جبرائیل نے کہا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں عطا کروں تجھ کو ایک پاکیزہ فرزند۔ حضرت مریم حیرت سے بولی، اے بندہ خدا، کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ، حالانکہ مجھے کسی بشر نے آج تک نہیں چھوا اور نہ میں بدچلن ہوں۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ تمہاری بات درست ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مطلب وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی اتنی طاقت ہے۔ جبرائیل امین کی بات سن کر سیدہ مریم مطمئن ہو گئی۔ پھر جبرائیل امین نے ان کی جانب پھونک ماری۔ پریشانی کے اس عالم میں کہ بچے کی پیدائش کے بعد لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ اس کیفیت میں بے اختیار اپنے آپ سے حضرت مریم کہنے لگی، کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی۔ جب سیدہ مریم کی پریشانی بڑھ گئی تو ایک فرشتے نے آواز دی، اے مریم غم زدہ نہ ہو، تیرے رب نے تیرے لیے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اور یہ کھجور کا درخت ہے، ہلاؤ کھجور کے درخت کو تو اس سے پکی ہوئی کھجوریں گریں گی تم پر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر اپنی قوم کی طرف لے آئی۔ جب ان لوگوں نے حضرت مریم کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا تو وہ سیدہ مریم سے کہنے لگے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدچلن تھی، تو پھر تم نے یہ برا کام کیوں کیا؟ تو حضرت سیدہ مریم نے کہا، میں نے آج رحمان کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے، میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی، تمہیں اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو اس بچے سے کرو جو میری گود میں لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے یہ بات بھی اشارے سے کی۔ لوگ ان کے اشارے کو سمجھ کر کہنے لگے، تم ہم سے مذاق کرتی ہو، یہ بچہ بھلا کیسے بات کر سکتا ہے ہم سے؟ اسی وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے بولنا شروع کیا، بچوں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں کہیں پر بھی میں ہوں، اور اسی نے مجھے حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا، میں زندہ ہوں جب تک، اور مجھے خدمت گزار بنایا ہے اپنی والدہ کا، اور اس نے نہیں بنایا مجھے جابر اور بدبخت۔ سلامتی ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے
اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ اس آیت میں بچوں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ خیر بچوں، ہر طرف اس معجزے کا تذکرہ ہونے لگا، دور دور سے لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ یہ خبر اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی کہ شام کے بادشاہ تک بھی یہ خبر جا پہنچی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو جا کے فوراً قتل کرو۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت مریم اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس سے مصر کی طرف روانہ ہو گئی۔ پھر 13 برس کا طویل عرصہ مصر ہی میں گزر گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بھی 13 برس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی جانب ہجرت کا حکم دیا۔ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیت المقدس کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے حالات بڑے خراب ہو چکے تھے، ان میں طرح طرح کی اخلاقی بیماریاں پھیل چکی تھی، فرقہ واریت عام ہو چکی تھی، اور بچوں انبیاء کرام کو جو لوگ قتل تک کر دیتے ہوں تو ان میں کوئی خوبی بھلا ہو سکتی ہے؟ البتہ ان شریر لوگوں میں ایک جماعت ایسی تھی جس نے خود کو دین کے سپرد کر رکھا تھا بچوں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے یہ لوگ۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 برس کے قریب پہنچی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب انجیل عطا فرمائی اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں تاکہ وہ ظلم و فساد اور فتنے سے رک جائیں اور حق کو اختیار کر لیں۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو حق کی دعوت دینا شروع کر دی اور ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آپ نے بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات سے پہلے تھی، اور میں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو معجزات بھی عطا کیے تاکہ لوگ واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد آپ پر ایمان لائیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کریں۔ اگر آپ کسی بھی نابینا شخص کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھیں واپس لوٹ آتی۔ سبحان اللہ۔ کوڑی کے مریض جن کو ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں وہ آپ کے پاس آتے اور شفا پا جاتے۔ تیسرے یہ کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، اور تو اور آپ مٹی کے پرندے بناتے، اس پہ پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے غیب کا علم بھی عطا کیا تھا۔ آپ بنی اسرائیل کو بتا دیتے کہ انہوں نے آج کیا کھایا ہے اور اپنے گھروں میں کون سی خوراک جمع کر رکھی ہے۔ لیکن ان تمام معجزات اور روشن نشانیوں کے باوجود بنی اسرائیل نے گمراہی اور سرکشی نہ چھوڑی۔ چند لوگ ایمان لائے جنہیں حواری کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق تبلیغ کرتے رہے، لیکن یہودی کیونکہ آپ کے دشمن ہو چکے تھے، بلکہ وہ آپ سے پہلے بھی دیگر انبیاء کرام کو قتل کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے آپ کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اور اس وقت کے بادشاہ نے ایک شخص تطیانوس کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ تطیانوس ایک منافق آدمی تھا، بظاہر عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملتا رہا، محبت کے دعوے کرتا اور در پردہ یہودیوں سے بھی وہ ملا ہوتا۔ بادشاہ نے تطیانوس کو 30 درہم کے عوض سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک منصوبے سے آگاہ کر دیا، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ آج مجھے فلاں شخص 3 درہم کے عوض فروخت کر دے گا۔ تطیانوس 3 درہم کے لالچ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے دروازے تک آ گیا۔
اپنے دیگر ساتھیوں کو اس نے گھر کے باہر کھڑا کیا، خود اندر چلا گیا۔ ابھی وہ اندر گیا ہی تھا کہ اس نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ تتیانوس یہ منظر دیکھ کر دیر تک حیران ہوتا رہا۔ ابھی وہ اسی تعجب میں ہی گرفتار گم سم کھڑا تھا کہ باہر اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید تتیانوس اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا۔ وہ اندر جانا ہی چاہتے تھے کہ ان کا ساتھی تتیانوس باہر آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اب یہ جیسے ہی باہر نکلا، تتیانوس کے ساتھی یہ سمجھے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اس کو سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ یہ چلا کر کہنے لگا، اے لوگو، میں تمہارا ساتھی تتیانوس ہوں، مگر کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی، اور کہنے لگے، اے عیسیٰ، تم نے ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا ہے اور اب تم ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ یہ کہہ کر اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ اب جب اسے سولی دے دی تو وہ یہودی بڑے پریشان ہوئے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے، لیکن جسم جو ہے وہ تتیانوس کا ہے، اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تو پھر تتیانوس کہاں گئے، اور اگر یہ تتیانوس ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ عیسائی عرصہ دراز تک پریشان رہے۔ یہ معاملہ اسلام نے حل کیا اور قرآن نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ تو بچوں، جس شخص کو سولی دی گئی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا جو دشمن، وہ تھا، یعنی تتیانوس تھا۔ اب آپ کی سمجھ میں سارا واقعہ آ گیا ہوگا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے پہلے دجال سے مقابلے کے لیے لائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا جانتے ہیں؟ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے شدید محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ دیکھیے، دشمن تتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ خود ہی قتل ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچا لیا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔